جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے، لیول 4 کا لیکچر نمبر 6 میں انشاءاللہ ہم ایک منٹ رکیے گا، صرف موبائل سے جوائن کر لوں تاکہ مجھے اسکرین آپ کی نظر آتی رہے اور کسی کا کوئی پرابلم نہ ہو۔ ہمان عظیم کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، مجھے یہ پچھلا آپ نے جو یہ لیکچر 5 تھا اس میں یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا اور نہ نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، تو سر اس کا کیا ہوگا؟ کیا قید مطلب کیا اس کا وہ اپنے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ جو ہے نا وہ قید کر رہے ہو، اپنے ہی بھائیوں کو قید کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہو، لڑائی کروا رہے ہو، آپس میں فساد کروا رہے ہو، پھر ان کو قید کر رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ گھر سے نکالنے کے مترادف ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے سر۔ چلیں، پچھلے لیکچر کی چیز ابھی یاد آئی ہے، چلیں۔ اچھا، یہ لیول 2 میں آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ لیول 2 کے اندر جو ہے وہ آپ نے پہلا پاؤ پڑھا، لیول 3 کے اندر دوسرا، اور لیول 4 کے اندر آپ تیسرا پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ 12ویں پیج پہ پہنچ چکے ہیں، اور اس کا پہلا اشارہ میثاق خون ہے، دوسرا اشارہ قتل و اخراج ہے۔ آج آپ دوسرا اشارہ پڑھیں گے، اور دوسرا اشارہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لگاتار اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو ذکر کر رہا ہے، ان کے جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے گئے وعدے ہیں اس میں جس طریقے سے وہ پھر جاتے تھے اس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی جو آیت ہے ہم کمپلیٹ نہیں پڑھیں گے، یہ آیت ہاف ہے، اور اس میں گویا اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے، اللہ اسلام کی کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کیجیے، ایسا نہ کیجیے کہ آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی دو باتوں کو مان کے ایک بات کو تو چھوڑ دیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بعض اوقات یہ اب یہود کیا کرتے تھے کہ دو چیزیں ہیں کہ ان کو روکا گیا، قتل نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، تو وہ یہ دو کام کر کے تیسرا کام کیا تھا جس پہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر آپ کا بھائی کبھی کوئی ظلم زیادتی عدوان یا کسی وجہ سے وہ قید ہو جاتا ہے تو آپ اسے جو ہے اس قید سے چھڑوائیں، اس کی معاونت کریں، تو یہ کام وہ کرتے تھے، باقی کام چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ اسی طریقے سے یہ ہے کہ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کعبے کی طرف رخ جو ہے نا وہ ٹانگے کرنے کو تو بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، اس طریقے سے وہ باہر یورپ میں جا کے جھٹکے والی جو مرغیاں ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو حرام ہے، اچھا وہ کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں کھانی، لیکن شراب اور جو ہے نا وہ سمجھیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہضم کر جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ خنزیر کا تو نام زبان سے نکالنا ایسا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں خنزیر کہہ دے تو زبان جو ہے نا بندے کی ایسے ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ایسے اتنی بڑی بڑی باتیں چھوڑی ہوئی ہیں کہ جس نے خنزیر کہہ دیا اس کی زبان ناپاک ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ایسے اس طرح کی باتیں اتنی احتیاط برتتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سود کھانے میں کوئی حرج سمجھتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کے ایک حکم کو تو اتنا زیادہ ایگزیجریشن کر کے جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں کہ اس کا اتنی بڑی بات ہی نہیں ہوتی، اور دوسری چیزوں کو ایسے ترک کر دیتے ہیں جیسے اس کے بارے میں کوئی حکم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ گویا ایک یہ جو ایبلٹی تو اس کو نہ ہی کہیں، ڈس ایبلٹی کہیں اس کو آپ، یہ جو چیز تھی، یہ جو خامی تھی، یہ جو کمی تھی، یہ یہود کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے امت کے سامنے ڈسکس کیا ہے اور بتلایا کہ دیکھو تم سے ہمیں یہی امید ہے کہ آپ لوگ یہ کام نہ کیجیے گا۔ تو یہ کام یہود کرتے تھے، اہل یہود اور اہل نصارہ، جب ان کے کاموں کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں حاصل شدہ اسباق کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو قصص بیان کرتا ہے اس قصص کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ بڑے محظوظ ہوں، مزہ آئے اور آپ اینڈ میں اٹھ کے اسپیچ کے بعد کہیں کہ آج تو بہت مزہ آیا لیکچر کا۔ مزہ لینا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو اس سے حاصل شدہ اسباق ہیں آپ کوشش کریں کہ اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ شامل کر سکیں، تو یہ اصل اس کے مقاصد ہے۔ اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو آپ کی تقاریر اور اس طرح کی چیزوں کے کوئی فوائد نہیں ہے، نتائج نہیں ہے، کیونکہ یہ نتائج چاہتے ہیں۔ آپ کو فوکس ہونا چاہیے کہ یہ جو واقعہ ڈسکس ہو رہے ہیں، جو بات ڈسکس ہو رہی ہے، میرے لیے ایز اے مسلم کیا اس میں پیغام ہے، امت کے لیے جو ہے نا وہ کیا پیغام ہے اس کے اندر، اور ہاؤ آئی کین چینج مائی سیلف، میں کس طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہوں، اور کیا یہ چیز میرے اندر موجود تو نہیں ہے جس کی بات کی جا رہی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ خود احتسابی کے مراحل جو ہے نا اس میں سے گزرتی ہیں. تو یہ خود احتسابی کا جو جذبہ ہے اس کو لے کے انسان کو بیٹھنا چاہیے جب بھی کوئی لیکچر ہو، جب بھی کوئی سیشن ہو اس ٹائپ کا، تو تب جا کے انسان جو ہے وہ پروڈکٹیو صحیح طریقے سے صحیح سمت کی طرف جو ہے وہ سمت کی طرف جو ہے نا جاتا ہے. گویا قرآن کریم کے واقعات کو بیان کرنے کا یا اس کے جو ہے نا وہ تاریخی پہلوؤں کو ڈسکس کرنے کا مقاصد بھی یہی ہیں جو کہ قرآن کریم نے خود بھی ڈسکس کیا. قرآن کریم خود بھی ایک جگہ پہ کہتا ہے وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ایک تو یہ ہے کہ اگر پیچھے کوئی آزمائش آئی ہے کسی قوم کے اوپر تو آپ کو کم از کم مضبوط کر دیا جائے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ کے اوپر یہ آزمائش آ رہی ہے، یہ پہلے لوگوں کے اوپر بھی آئی ہیں. ان کا رد عمل یہ تھا، اگر ان کا رد عمل پازیٹیو تھا تو اپریشیٹڈ جو ہے نا وہ تھا، اس کے نتائج اچھے تھے، اور اگر ان کا رد عمل نیگیٹو تھا تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ نیگیٹو عمل نہیں کرنا. اسی طریقے سے اگر کوئی قوم کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو قصص بیان کیے ہیں، ہم جو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، اس کا موعظہ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کی ترجمے کی طرف آتے ہیں. تلاوت کوئی کرے گا جی آپ میں سے؟ ٹرائی تو کریں اگر کسی کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی بہتر ہے اس کی تلاوت تو. چلیں میں کر لیتا ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. یہ جو ہے نا وہ ہاف آیت آج ہم نے پڑھنی ہے. ثم انتم، ترجمہ کیا ہے؟ اس کے ترجمے کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم، پھر تم ہی، ہاؤلائی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو. ایک طرف تم نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو تم اپنوں کو قتل کرتے ہو. ٹھیک ہے، اپنے نفسوں کو قتل کرتے ہو، اپنوں کو قتل کرتے ہو، مفہوم اپنوں کو قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا، اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو، یعنی ایک طبقے کو، کچھ لوگوں کو، مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اپنے میں سے، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں کو برباد کرنے میں، لڑائی جھگڑے فساد فتنے کروانے میں تم خود آگے ہوتے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے جو تم کو منع کیا اللہ تعالیٰ نے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کے، ٹھیک ہے، تُفَادُوهُمْ، تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں. تم کہتے ہو ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا، اب ہم جو ہے نا وہ پیسے جمع کر کے بندے کو چھڑا رہے ہیں. بھائی تم نے اپنا جو ہے نا وہ ویپنز بیچنے کے لیے، تم نے اپنا بزنس چلانے کے لیے، اپنے بزنس ماڈل کو کریٹ کرنے کے لیے تم ایک طبقہ فلاں کے ساتھ مل گیا، دوسرا اس کے ساتھ مل گیا. یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ دہشت گردی کا الزام مسلمانوں کے اوپر ٹھوستے رہتے ہیں خام خواہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کون کرتا تھا؟ یہ کام یہ خود یہود کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں یہود و نصارہ کی جو الائنس بنے ہوئے ہیں، جنگ عظیم دوم کا سارا قصہ جو ہے، جنگ عظیم اول کا جو سارا قصہ ہے، مجھے بتائیں کون سا اسلامی ملک جو ہے نا وہ اس میں اس کو اپریشیٹ اس کو انیشیٹ کر رہا تھا. پھر ہٹلر کا جو پرابلم ہے، یا ہولوکاسٹ کی جو مسئلہ جس کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے کرنے والا کون ہے؟ یہ انہی لوگوں کے کام ہے نا. کون تھا ہٹلر؟ مسلمان تھا، عیسائی تھا نا. کیوں اس نے یہودیوں کے ساتھ یہ سارا کام کیا؟ تو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ تو خاص خام خواہ جو ہے نا 9/11 کے بعد میڈیا سارا جو ہے نا وہ پہلے ان کے ہاتھ میں، دوسرے نمبر پہ وہ سارے کا سارا میڈیا خود جو ہے نا اس کو ایسے ایسے کر کے چینج کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے کیا ہے، پیچھے ہوتی گیم کیا ہے، کر کون رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بدماشی کون کر رہا ہوتا ہے، اور الزام مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. بدماشی امریکہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا الزام سارا جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر تھوپا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اسلام تو اس چیز کا حامل نہیں ہے. وہ یہ بات کہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ کوئی ایسا ویپن بنائے جو عام پبلک کے اوپر چلایا جائے یا عام پبلک کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا جائے، چونکہ اب بوم بلاسٹنگ ہے. اب یہ تو وہ عام پبلک کے لیے قائل نہیں ہے. اب یہ ہیروشیما اور ناگاساکی کا جو واقعہ ہے، یہ مسلمان کرنے والے تھے، مسلمانوں نے نہیں کیا نا، امریکہ نے کیا. تو پرابلم یہ ہے کہ بھائی یہ جو چیز سمجھا رہی ہے یہاں پہ بات، فساد نہ کرو زمین کے اوپر، سمجھتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ تو فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، قتل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام کا تو کوئی رول ایسا نہیں ہے۔ تو گویا سمجھ یہ آ رہی ہے کہ وہ محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تمہارے اوپر کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالیں، تم نے پھر بھی وہی کام کیا۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ ایک پورشن ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بعض کتاب پر ایمان لے کے تو بعض کا انکار کرتے ہو، بعض چیزوں کو تم جس کا دل کرتے ہو تم اس کو ایگزیگریٹ کر کے پیش کرتے ہو، بھائی یہ نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، خنزیر کا زبان سے نام نہ لینا، فلاں نہ کرنا، اور جس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے اس پہ تم فوکس ہی نہیں کرتے، کسی کو پکڑ کے نیل کر دیتے ہو اور کسی کو پکڑ کے ایگزیگریٹ کر لیتے ہو۔ یہ کام نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ معتدل رہیں، جس چیز کا جتنی جو ہے نا وہ انٹینسٹی کے ساتھ حکم ہے اس انٹینسٹی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور جس چیز کا جتنی جو ہے نا وہ انٹینسٹی سے روکا گیا اس انٹینسٹی کے ساتھ اس کے ساتھ روکیں۔ سمجھتے ہیں؟ سود کا روکا گیا تم کھائی جاتے ہو، بھائی یہ پتہ نہیں کیا کیسے لوگ ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، وعدہ تم نے کیا تھا کہ تم قتل نہیں کرو گے اپنوں کو، تم نکالو گے نہیں اپنوں کو، لیکن تم نے یہ کیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ خود مدینہ میں بھی یہود کے تین قبیلوں کا رویہ اسی طرح کا تھا کہ جو میں بتا چکا ہوں، بنو قریظہ مدینہ میں موجود ایک عرب قبیلہ اوس کے ساتھ تھا، یعنی بنو قریظہ اوس کے ساتھ، اور بنو نذیر اور دوسرے قبیلے جو تھے یعنی بنو قینقاع وغیرہ یہ خزرج کے ساتھ تھے۔ یہ اوس اور خزرج وہاں کے مشرکین کے قبائل۔ جنگ کے موقع پر ہر قبیلہ اپنے مددگار قبیلے کی حمایت کرتا، اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے مد مقابل قبیلے بھی یہود ہیں۔ سمجھتے ہیں؟ جنگ ختم ہونے کے بعد یہود دوسرے قبیلوں کے یہودیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ بھائی اللہ کا حکم یہ ہے تو وہ نہیں ہے کہ تم نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، جبکہ انہیں لڑائی کی شروعات ہی نہیں کرنی چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالنا چاہیے تھا۔ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی آپس میں جنگیں، خون خرابہ جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچنے والا مدد فرمائے۔ اس کا بیسک پرپز یہی ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ کیسے سمجھتے ہیں، این اسی چیز کے اوپر جس طریقے سے یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے مسلم میں 2578 نمبر پہ موجود ہے کہ ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیوں میں شامل ہے۔ تو یہ آیت مبارک ہے جو آج آپ نے پڑھی ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ سے جو حاصل جو سبق ہے کہ اے اللہ مجھے تیرے غضب سے بچا اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ احتساب کیجئے کہ کیا میں ایسا تو نہیں کر رہا یا کر رہی کہ کچھ چیزوں کو میں جس کا میرا دل کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے گرلز جو ہے نا وہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، چلو جی شلوار نیچے ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہے تو ٹخنوں سے نیچے رکھ لی۔ ٹرینڈ چل رہا ہے جی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، اوپر رکھ لی۔ اچھا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو ہے نا وہ سر پہ دوپٹہ لینا ہے تو سر پہ دوپٹہ لے لیا۔ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ آج کل جو ہے نا وہ گاؤن لینا ہے تو گاؤن لے لیا۔ اچھا تو مطلب نہیں، آج کل ٹرینڈ نہیں ہے گاؤن کا تو گاؤن نہیں پہننا، آج کل چادر کا ٹرینڈ آ گیا۔ تو مطلب آپ دیکھیں فوکسنگ کیا ہے، ٹرینڈ۔ فوکسنگ ہونا کیا چاہیے تھا، جس چیز کا حکم ہے وہ فوکسنگ ہونا چاہیے تھا نا، کہ بھائی آپ باحیا ہوں۔ مرد کے لیے فوکسنگ کیا ہونا چاہیے، جو اس کے لیے فوکسنگ ہے وہ نہیں کر رہا، وہ بھی کہہ رہے فلو ود فلوئنگ اسٹریم، دیٹ از اے ناٹ کمنٹ آف اینی مسلم اینڈ اے مومن پرسن۔ مسلم اور مومن بندے کا یہ کمنٹ نہیں ہوتا کہ فلو ود فلوئنگ اسٹریم۔ مومن اور مسلم بندے کا کمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا حکم دی ہے، اللہ کے رسول نے کیا حکم دی ہے، معاشرے کا قیام اسلامک پرسپیکٹو سے کیسا ہونا چاہیے، ایک باحیا معاشرے کا قیام کیسے ہو سکتا ہے، what is responsibility of me as a husband, as a father, as a brother، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز مطلب ایک مرد کے پاس ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ دوسری جو کیٹیگری ہے عورتوں کی، وہ بھی یہی سوچیں کہ what is responsibility as a Muslim، ٹھیک ہے، as a Muslim woman، as a Muslim mother، as a Muslim sister۔ یہ ساری کیٹیگری اس کے ذہن میں ہونی چاہیے، اس کا کوشچن یہ ہونا چاہیے، یعنی پک اینڈ چوز پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا پک کرنا ہے، کیا چوز کرنا ہے۔ وہ میرا ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ لوگ نہیں ہے، میرا ریفرنس پوائنٹ میرا کانٹینٹ ہے، میرا ریفرنس پوائنٹ قرآن ہے، میرا ریفرنس پوائنٹ حدیث ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں مستثنا کرے گی باقی معاشرے سے۔ یعنی قرآن تو ہمیں یہ سمجھاتا ہے نا کہ آپ اپنا پوائنٹ بنائیں، آپ اپنا ویژن بنائیں، اپنا مشن بنائیں، آپ اپنی لائن، آپ اپنے ٹارگٹ، آپ کا سپاٹ ہو، آپ کہیں گے یار یہ کیا کہتا ہے، آپ سمجھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، مجھے کیا ہے کسی سے کہ بھی کون کیا کہتا ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب کوئی بندہ جس کو یہ سینس پیدا ہو جائے
کہ ایز اے مسلم میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں قرآن کو فالو کروں، حدیث کو فالو کروں، ایسے معاشرے کے قیام پہ اپنی جو ہے نا وہ جد و جہد کروں جس معاشرے کے قیام کے لیے قرآن و سننا میرے لیے ریکمینڈڈ ہے. تو میں اس کو دیکھوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں، نہ کہ یہ دیکھوں کہ فلاں کو کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے. چونکہ جتنے منہ اتنی آگے لوگ جو ہے نا وہ اپنے حساب سے ہوئے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا خالق کیا کہتا ہے، آپ کا مالک کیا کہتا ہے، آپ کا کریٹر کیا کہتا ہے. تو جو مومن بندہ ہے وہ کریٹر کی بات پہ فوکس کرتا ہے. جس طریقے سے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی وہ ہے نا جواب شکوہ کے اینڈ میں یا شکوہ کے اینڈ میں، اور وہ جملہ ایسے ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند فقط نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. کہ مومن شخص جو ہے وہ تو صرف احکام الہی کا پابند ہے. اس کو تو یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو تو یہ نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے ادھر کسی نے رکھ دیا تو میں نے وہیں بیٹھے رہنا ہے. اس کو تو یہ ہے کہ میرے رب کے احکامات کیا ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ مومن شخص جو ہے فقط احکام الہی کا پابند. اور احتساب کیجئے کہ کہیں میں ایسے لوگوں میں شامل نہیں. پلان بنائیے، تبلیغ کیجئے، دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز میں انگیج کیجئے. اکیلے اکیلے نیکی نہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ اکیلے اکیلے کھانا نہ کھائیے، دوسروں کو بھی کھلائیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیز مطلب اس میں اب ذرا آتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال کی طرف کہ اس جو ہے نا وہ 2-3 ڈھائی لائنوں میں کون کون سے ہیں. جی کون بتائے گا جی صحت مند افعال کون سے ہیں؟ جی روبینہ. روبینہ بولیے. سر تقتلون. تقتلون کس وزن پہ ہے؟ قتل یقتل یسر نصرہ کے وزن پہ، ینصر یقتل جی ناصرہ ننصر. کے وزن، بالکل ناصرہ کے وزن پہ ہے. قتل یقتل اقتل قاتل مقتول قتل، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کون سا جی روبینہ؟ سر اس کے بعد تو تخرجون، تو یہ نہیں تو زیادہ تخرجون نہیں ہے، تخرجون نہیں ہے. ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں را کے نیچے زیر کی وجہ سے یہ نہیں بن سکتا. اگر میں بنتا اکثر میں یخرجون ہوتا تو یہ پھر بن جاتا. یہ یہ پھر اس وہ تخرجون ہے. صحیح. جی اور سر اور تو دوسرے مزید فی آ جاتے ہیں آگے. چلیں 3 حروف والے کمزور افعال کی طرف آ جاتے ہیں. 3 حروف والے کمزور افعال میں کون سے شامل ہیں جی جو وہاب وعد قال کان آمارہ کے وزن پہ ہوں؟ جی ہما ندیم. سر یاتکم. یاتوکم واو ہے، سوری واو ہے یاتوکم، ٹھیک ہے؟ تو جی یہ سر. عطا یاتی سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے عدوان ہے اور یہ عدا یعدو سے ہے، دعا یدعو کے وزن پہ. اعدو عادن معدوب علیہ اور عدوان. یہ یاتوکم آ گیا جو آپ نے کہا عطا یاتی ایتی آتن ماتین ایتان، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی مزید فی پہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. مزید فی میں جب ہم آتے ہیں تو پہلے تخرجون ہو گیا جسے ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا سمجھنے کے وزن پہ. اس کے بعد تظاہرون ہو گیا جو کہ تظاہرا یا تظاہرو کے تدابرا، ٹھیک ہے؟ سوری تدارسا یا تدارسو کے وزن پہ، ٹھیک ہے؟ اگر مثال کے طور پہ اگر یہ شد آ جاتی نا اس میں تو یہ تدبرا کے وزن پہ ہوتا. اب چونکہ اس میں شد نہیں ہے، شد سمجھتے ہیں جو لفظ اللہ کے لام کے اوپر آتی ہے اس کو شد کہتے ہیں. اگر اس پہ شد آ جاتی تو پھر یہ تدبرہ کے وزن پہ ہوتا. اب چونکہ یہ شد نہیں ہے تو یہ تدارسا کے وزن پہ ہے. تو گویا تدارسا یا تدارسو، تدارس متدارس متدارس اور تدارس یہ آتا ہے. آپ نے تدارسا جو پڑھا تھا. اب یہاں پہ یہ ہے تظاہرہ، تظاہرہ یا تظاہر، تظاہر متظاہر متظاہر تظاہر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں تفادوہم، یہ ہے فادا، یہ حاسبہ کے وزن پہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ حاسبہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے سٹرونگ ورڈ ہے، لیکن فادا دو لفظ اس میں ویک ہیں. جب 2 لفظ ویک ہوں تو بھائی یہ بڑا پرابلم بن جاتا ہے کہ اس کو سمجھنا کیسے ہے. کیونکہ یہ پھر آپ کو جو لنگوسٹک اور ان کے اس کو جانتے ہیں، پھر اس کی استعمال کو جانتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے استعمال ہوگا. کیونکہ وہ یوزج بیس پہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے یوز ہوتا ہے. اس میں کچھ قوانین کی وجہ سے رد و بدل ہو جاتی ہے. اب اصل میں تو یہ حاسبہ کے وزن پہ اگر بنتا تو یہ بنتا فا دایا، ایسا بنتا نا. دال کے اوپر کھڑی زبر نہ ہوتی، زبر ہوتی، یا کے اوپر بھی زبر ہوتی.
لیکن چونکہ پرابلم یہ ہے کہ یہ یا ہے، الف آ گیا بیچ میں، یہ الف چلو ٹھیک ہے حاسبہ والا ہے، یا اس میں اینڈ میں آ گیا ہے، تو یا جو آ گیا اس نے تو اس کو کمزور کر دیا. اب جب کمزور ہو گیا ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو ڈیمیج ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو فا دا یفا دی، تو اس کا حاسب تھا. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ پھر امر جب بھی بنتا ہے تو اس کا جو کمزور ہوتا ہے نا حرف وہ گر جاتا ہے. اب کمزور چونکہ یا ہے اینڈ میں، الف اس وجہ سے نہیں گرا چونکہ حاسبہ کے اندر تو الف آتا ہے، وہ تو اس کی پہچان ہے. اگر الف نہ ہو تو وہ حاسبہ کی کیٹیگری میں چلے جائے. حاسبہ کی کیٹیگری کون سی ہے؟ وہ ہے 3 حروف والی. جب حاسبہ آیا تو یہ الف ہی جو ہے وہ 4 حروف کی طرف علامت ہے، تو یہ الف جو ہے وہ اس پہ وہ کمزور نہیں ہوتا. جیسے تظاہرہ میں یہ الف جو ہے کمزور کی علامت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی اپنی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، پہچان، اس ویٹ کی، آپ سمجھتے ہیں، اس سانچے کی، 4 حروف کی اپنی پہچان ہے. جیسے اسلمہ میں شروع میں حمزہ آ گیا تو اس کو ہم کمزور نہیں کہہ رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ حمزہ اس ویٹ کی، اس سانچے کی اپنی پہچان ہے. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ خا را جیم ان 3 ورڈز کی جگہ کہیں پہ الف واو یا آ جاتا تو یہ کمزور ہو جاتا. اسی طریقے سے تا وا ہا را کی جگہ پہ اگر الف واو یا آ جاتا تو کمزور ہو جاتا، یا کوئی ریپیٹڈ ورڈ آ جاتا. تو اس طریقے سے حاسبہ کے با کی جگہ پہ یا آ گیا ہے تو یہ کمزور ہو گیا. فادا یفادی، فادی، مفادن، مفادن اور مفادہ، دات سوری. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں. اب ذرا آپ آتے ہیں اس کے بعد محرمن کا لفظ ہے، تو یہ بھی آپ کا حرم یحرم کس کے وزن پہ ہے؟ کون بتائے گا؟ جی روزینہ. سر علامہ کے وزن؟ بالکل، علامہ کے وزن پہ حرم یحرم، حرم، محرم، محرم، تحریم. ٹھیک ہے، جیسے علامہ یعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم، یہ آپ نے پڑھا ہے. اسی طرح تو یہ آپ کا ہو گیا جو آپ نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس کی ریویژن ہوگی کہ اس میں آپ نے جو چیزیں پہلے سمجھی ہیں افعال سے ریلیٹڈ، اسماء سے ریلیٹڈ، آپ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. اب جو گرامر کا پورشن آپ نے ایز این ایکسٹرا کے طور پہ پڑھنا ہوتا ہے روزانہ کی بیس پہ، وہ آج جو ہے کیونکہ آپ نے اب تک لیول 4 کے اندر جو چیزیں پڑھی ہیں میں اس کو تھوڑا ریوائز کر دیتا ہوں، سمرائز کر دیتا ہوں، اینڈ دین ہم آگے چلتے ہیں. آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ لیول 4 کے اندر پہلے 3 لیسنز کے اندر آپ نے مذکر جو تھے یعنی کہ ماضی مضارع امر نہیں، ان کی جو مؤنث کیسے بنتی اس کو سیکھا. پھر لیکچر 4 کے اندر سے 4 اور 5 کے اندر آپ نے مؤنث کے بعد آپ نے یہ چیز سیکھی. ٹھیک ہے، ابھی مؤنث سیکھ لیا. آپ نے سیکھا کہ تثنیہ جو ہے یعنی کہ 2 پہ جو چیز دلالت کرتی ہے پروناؤن کے اندر یعنی ضمیر کے اندر، پھر ماضی کے اندر، مضارع کے اندر، امر اور نہیں کے اندر، اسم فاعل اسم مفعول کے اندر، وہ کیسے بنتا ہے اس کو آپ نے پک کیا. ناؤ دا ٹائم ٹو نو اباؤٹ دی فعل مجہول، جس کو آپ پیسیو وائز کہتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہو کہ ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز جملے میں کیا فرق ہے. ایکٹیو وائز جملہ ہوتا ہے جس میں آپ کا جو فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. جو پیسیو وائز ہوتا ہے کام اس میں بھی ہوا ہوتا ہے لیکن اس میں فاعل ظاہر نہیں ہوتا. جیسے میں ایک مثال دوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں کہوں کہ سعد نے درخت کاٹا، اس جملے میں لفظ سعد جو ہے وہ معلوم ہے کہ کاٹنے والا کون ہے؟ سعد. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ درخت کاٹا گیا، آپ کو میں کہوں کہ درخت کاٹا گیا، تو یہ جو جملہ ہوگا درخت کاٹا گیا یہ مجہول ہے، اس میں فاعل معلوم نہیں ہے کہ بھئی کاٹا کس نے. تو جو اس طریقے سے جملہ بولا جاتا ہے کہ جس میں یہ ہو کہ جو نا وہ درخت کاٹا گیا، کام کیا گیا، یہ ہوا، یہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، وہ اس طرح کے اس کو پیسیو وائز کہتے ہیں، فعل مجہول کہتے ہیں. جیسے ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس ایک نے مدد کی، وہ ایک اشارہ ہے کہ بھئی وہ ایک اس نے مدد کی. لیکن اگر کہا جائے نصرہ تو اس ایک نے مدد کی والا ترجمہ ہی چلا جائے گا. اس میں نصرہ کا ترجمہ یہ آ جائے گا یعنی کہ فعل مجہول اگر اس کو بنایا جائے کہ وہ مدد کیا گیا. پہلے اشارہ تھا فاعل کی طرف، اب اشارہ ہے مفعول کی طرف، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مدد کیا گیا یعنی جس کی مدد کی گئی ہے اس کی طرف تو اشارہ ہے لیکن جس نے کی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب ایسا ہو کہ جس نے کام کیا ہے اس کو مجہول کر دیا جائے، اس کو نامعلوم کر دیا جائے، اس کو سکپ کر دیا جائے کلام سے، تو یہ ایسا فعل ہوتا ہے جس کو آپ پیسیوائز کہتے ہیں، مجہول کہتے ہیں. سمجھ آ گئی اس کی ڈیفینیشن؟ کسی کو کوئی اس میں نہ سمجھ آئی ہو؟ جی
ہیرا عمران سمجھ آ گئی ہے؟ اسٹڈی سر یہ آپ نے جب سیکنڈ ختم ہوا تھا نا اور سیزن 2 تب یہ بتایا تھا، چلیں ٹھیک لکھا ہو ہوا ہے گیا، میرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا، آپ کو پتہ ہے، ضمائر مؤنث کے بارے میں، فعل مؤنث کا ٹیبل دیکھا، 2 کے صیغے دیکھے جو میں بتا چکا ہوں۔ کورس 2 میں ہم نصرہ سے اب جو ہے نا فعل مجہول سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفعول جس پر اثر پڑا بتانے کے لیے ٹی پی آئی لینے والے ہاتھ کے اشارے سے، آپ کو پتہ ہے کہ مفعول کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا یہ اور مفعول کا یہ، ٹھیک ہے۔ اب ذرا آتے ہیں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی کا اگر آپ نے پیسیو وائز بنانا ہے، ایکٹیو وائز تو آپ نے پڑھ لیا، نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتو، نصرنا، لیکن اگر آپ نے پیسیو وائز بنانا ہے فعل ماضی کا تو وہ کیسے بنائیں گے؟ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو پہلا ورڈ ہے، ناصارا تھا نا، پہلا ورڈ اس پہ آپ نے پیش لگائی اور سیکنڈ لاسٹ کو آپ نے کیا کیا؟ زیر سے تبدیل کر دیا، تو یہ آپ کا ہو گیا نصرہ، ناصرہ سے نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت، یہ اس طریقے سے بنے گا۔ اس کی پریکٹس کر لیں گے آپ کو ہو جائے گی۔ اگر آپ نے مثال کے طور پہ فعل مضارع بنانا ہے، یہ تو فعل ماضی کا طریقہ ہو گیا نا، تو فعل مضارع کا آپ کو پتہ ہے اس میں تھا ینصرو، کیا تھا؟ ینصرو، اس میں آپ نے کیا کیا؟ پہلے جو کام ہم کر رہے تھے، پہلے حرف پہ پیش لگا رہے تھے، وہ کام تو سیم رہا، یون ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ تھا کہ ہم سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر لگا رہے تھے، لیکن یہاں پہ ہم یہ کام نہیں کر رہے فعل مضارع کے اندر، تو یہ فرق ہے اس میں۔ ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصرو، تنصرون، ننصرو، تنصرو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا تھوڑا سا فرق ہے ماضی اور مضارع کا فعل مجہول بنانے کا، کہ ماضی میں تو آپ سیکنڈ لاسٹ ورڈ کے نیچے زیر کر لگاتے ہیں، لیکن آپ مضارع میں نہیں لگاتے، اس کو ویسے ایز اٹ از ویسے نہیں۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے تبدیلی کے اعتبار سے فعل ماضی میں 2 کی اور فعل مضارع میں 1 کی، بس فعل ماضی میں جو 2 کی وہ آپ نے پہلے حرف کو پیش سے کنورٹ کیا، تبدیل کیا، اور سیکنڈ لاسٹ ورڈ کے نیچے زیر لگائی، اور اسی طریقے سے یعنی پہلے ورڈ اگر آپ صرف پہلے کو سمجھیں، یعنی نصرہ سے نصرہ سے نصرہ بن گیا، ینصرو سے ینصرو بن گیا۔ اب اسی طریقے سے آپ نے واو نون لگانا ہے، جس طریقے سے آپ جمع بناتے ہیں تو وہ سیم ایز اٹ از ہے، تو اس کی آپ پریکٹس کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک دوسرا فعل لیتے ہیں، رزقہ، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رزقہ سے آپ مجھے بتائیں اس چیز کو مد نظر رکھ کے کہ میں کیسے بناؤں؟ جی ہینڈ ریز کیجیے گا۔ رزقہ فعل ماضی ہے، میں کیسے بناؤں اس کا مجہول؟ جی اینون، روزینہ، السلام علیکم سر، اچھا یہ روزی کا روزی کا سمپل ہے، آپ جی سمجھتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں فعل مضارع اس کا ہے یرزقو، تو میں کیسے بناؤں اس کو؟ سر یرزقو، یرزقو، سمپل ہے، سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب یہ آپ کو سمجھ آ گئی، مطلب کہ اتنی کو تبدیلی ہونی ہے اس میں۔ رزقہ سے رزقہ، رزقہ رزقو، رزقتا رزقتو، رزقتم رزقنا، رزقت، اور عربی بول چال میں ذرا اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی پریکٹس بھی ہو جائے۔ ہینڈ ریز کیجیے گا کون اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے۔ جی سنبل اختر، سنبل اختر آپ کویسچن کریں گی اور روزینہ آپ کو آنسر کریں گی۔ کیا وہ ریس دیتا ہے؟ جی روزی کا حال روزی کا کیا ود اس نے ٹرانسلیشن، رزق دیا؟ کیا اس نے رزق دیا؟ کیا وہ رزق دیا گیا؟ کیا گیا اب جو ہے وہ مفعول کو آپ مد نظر رکھیں، یعنی جس کو دیا گیا نا، جس کو چیز عنایت کی گئی ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلے تھا کہ آپ فائل کو ذہن میں رکھتے تھے، آپ کہتے تھے اس کیا حال رضا کا، کیا اس نے رزق دیا، یعنی اب فائل کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ اب چونکہ وہ بندوں کو دے رہا ہے تو اب چونکہ یہ مجہول بن گیا، فائل اس میں نامعلوم کر دیا ہم نے کون دے رہا ہے، تو ہم نے کہا کیا وہ رزق دیا گیا، یعنی کہ جو مفعول ہے جس بندے کو دی جانے کی چیز اس کو رزق دیا گیا، اس کو مل گئی ہے وہ چیز، تو اب یہ تھوڑا سا سیناریو چینج ہو گیا۔ جی اب ترجمہ کریں۔
हल रोजी का क्या वो रिस्क दिया गया है? तो इसका हल आगे जवाब क्या बनेगा रोजीना? नाम रोजी का, जी वो रिस्क दिया गया। हल रोजी को क्या वो रिस्क दिए गए? नाम रोजी को, जी वो सब रिस्क दिए गए। जी सर ये ऐसा नहीं होगा हल रुज़िका का क्या उसे रिज़्क दिया गया, सर ये नहीं होगा? तो सही है ना, हल रुज़ी को क्या उन सबको रिज़्क दिया गया? नाम रुज़ी को, जी हाँ उन सबको रिज़्क दिया गया। सर ये वो कह रहे हैं ना हल रुज़िका रिज़्क दिया गया, क्या रिज़्क दिया गया, तो सर उसे इसमें मतलब काउंट करेंगे, क्या उसे रिज़्क दिया गया? काउंट करें, कहें क्या उन सबको रिज़्क दिया गया, क्योंकि वो मफूल जिसको दिया जाना था ना, वो उसके बारे में बात हो रही है। अब चलें, हल रुज़िक का क्या आपको रिज़्क दिया गया? नाम रुज़िक तो, जी हाँ मुझे रिज़्क दिया गया। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर माजी की चाबी को जानते हैं तो बखिया सीगे बासानी आप बना सकते हैं। यानी आपको पता है सामिया, तो सामिया से क्या बनेगा? सूमिया। वादा वईदा, काला कीला, ये थोड़ा कमज़ोर है। हदा हुदिया, तो कमज़ोर में थोड़ा सा आप फोकस करना पड़ेगा आपको। हम फिर मुजारे को देख लेते हैं। फिर मुजारे आप पढ़ चुके हैं, यरज़ुकु से युरज़कु, युरज़कुना तुरज़कु, उर्ज़कु तुरज़कुना नुरज़कु, ठीक है। अरबी बोल चाल में भी इसी तरीके से आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब आपका कल या परसों आप लोग जब लिंक शेयर करें एक दूसरे को, अगर आप मुजारे की चाबी को मुजारे की चाबी को भी जानते हैं तो आप बना सकते हैं। यस्माउ से युस्माउ, याइदु से युआदु, यकूलु से युकालु, यहदी से युहदा। मजीद फी अफ़आल से मजहूल भी इसी वजन पर बनाए जाते हैं, जैसे अल्लामा से उल्लिमा, ठीक है। उल्लिमा, उल्लिमु, उल्लिमता, उल्लिमतु, उल्लिमतुम, उल्लिमना, उल्लिमत। और हासबा से हुसिबा, ठीक है। हासबा से हुसिबा। ये वाव पता क्यों हुआ है? वाव इसलिए हुआ है कि वाव माक़बल पेश चाहता है, अलिफ माक़बल ज़बर चाहता है, या माक़बल ज़ेर चाहता है। जब आपने जो है ना वो पहले हा की जगह पे आपने जो है ना वो लगाई है। एक मिनट रुकिएगा, मैं लैपटॉप बंद ना, माइक्रोफोन उतार देता हूँ तो आवाज़ थोड़ी कम होगी, लेकिन आपका लैपटॉप बंद नहीं होगा। अच्छा, तो हासबा से हौसिबा इसलिए हुआ कि आपने जब हा के ऊपर पेश लगाई तो पेश की वजह से अलिफ जो है वो कन्वर्ट हो गया वाव के साथ। क्यों? चूँकि एक रूल है कि अलिफ माक़बल ज़बर चाहता है, वाव माक़बल पेश चाहता है, या माक़बल ज़ेर चाहता है नॉर्मली। तो इस चीज़ को हल्का सा आप ज़हन में रखिए। अच्छा, अनज़ला से उनज़िला, औहा से ऊही, इख्तलफ़ा से उख्तुलिफ़ा। आइए हम फ़िल मुज़ारे मज़ीद फ़ी से मजहूल बनाना सीखते हैं। उल्लिमा से उल्लिमू, उल्लिमता ये माजी आपने सीखा। युअल्लमु से युअल्लमूना, तुअल्लमु, उअल्लमु, तुअल्लमूना, नुअल्लमु और तुअल्लमु। और युहासिबु से युहासबु, युनज़िलु से युनज़लु, युही से युहा, यख्तलिफ़ु से युख्तलफ़ु। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा इंशाल्लाह, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में से हम देख लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस मुबारक सिलसिले में शामिल होने की तौफीक दी तो इस इंतखाब पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह से हमें शरीक की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर आज की लेसन से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।